ناظرین، ویسے تو جمعۃ المبارک بہت بابرکت اور فضیلتوں والا دن ہے، لیکن بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، یعنی وفات پا جاتا ہے، تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب رات مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ عذاب قبر کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب، اپنی ذات کی عظمت کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہم السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کی قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا سبب، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس عمل کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان کی عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور فضیلتوں والے دن یعنی جمعے کے دن کی وجہ سے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اس بات کی وضاحت کی گئی مگر آخرت کے حساب و کتاب اور نامہ اعمال سے بچ نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعے کے دن ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے سب سے پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے، اور اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہے اور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی، میں اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز انتقال ہوا، اسی روز قیامت ہوگی۔ جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، اللہ پاک نے تمام دنوں میں سب سے افضل اور بابرکت دن جمعے کا دن بنایا ہے، جس کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر قائم رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔
یا رب العالمین.